بخشی اور لندن جیسے شہر، مصروف شہر میں آپ نے عزت بخشی. انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کو منظور ہوا تو میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نیب کے مفرور میرے ارد گرد بسیرا کیے ہوئے ہیں جہاں میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اس کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے کہ یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ یہ جو ترمیم انہوں نے اپنی ذات کے لیے کی ہیں اور 380-85 لوگوں نے اپنی جان بچائی ہے، ان کی جان بچتی ہے کہ نہیں بچتی. باقی آپ لندن میں آپ کو پتہ ہے اکانومی کے کیا حالات ہیں. ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، کوئی ایل سی نہیں کھل رہی، کل سے کوئی بینک میں ایل سی نہیں کھل رہی، کوئی مال پورٹ سے جو ہے وہ نہیں چھٹ رہا. ڈالر پاؤنڈ کی صورتحال آپ کو بہتر پتہ ہے. اور یہ عمران خان نے 13 پارٹیوں کو چنے چبا دیے اور چاروں شانے چت کر کے مارا. یہ کہتے تھے ان کے بندے پورے نہیں ہیں، یہ کہتے تھے ان کے یہ عدم اعتماد نہیں لا سکیں گے، یہ کہتے تھے یہ بندے کہاں سے لائیں گے. اب اس نے بتایا کہ یہ بندے کس طرح آئے ہیں. اور شہباز شریف بھی آ جائیں، نیل صاحب آئے ہیں. شہباز شریف بھی اپنی تیاری پکڑے. شہباز شریف کو عدم اعتماد سے خدا بچائے تو بچائے، ورنہ ان ممبروں سے نہیں بچ سکتا جو 35 کروڑ اور 25 کروڑ کے ووٹ جنہوں نے بیچے. اور انشاءاللہ تعالی پنجاب اور کے پی کا الیکشن جو 5 سال کے لیے ہو رہا ہے، میرے مولا نے چاہا تو پی ٹی آئی اکثریت رائے سے 2/3 اکثریت دونوں اسمبلیوں میں جیتے گی. میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا. اور باقی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئے نا جی نواز شریف صاحب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے بالکل پڑوس میں ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، صرف اس لیے کہ میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں انہوں نے پریس کانفرنس رکھ لی. میں تو روز کرتا ہوں حضور، آپ کا وہاں انتظار ہو رہا ہے شدت سے. آپ ہاؤس ریسٹ ہیں یہاں پہ، اور میڈیا کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو کچھ میں خاص طور پر ایم کیو ایم سے بھی کہوں گا، کراچی میں جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں اس نے ستیہ ناش کر دیا سارے الیکشنوں کا. اگر اسی قسم کے الیکشن ہوں گے، آج تیسرا آدمی بھی آٹے کی بوری کو لیتے ہوئے ایک تیسرا آدمی مر گیا ہے. جس ملک میں آٹے کی بوری مفت نہیں مل رہی، کوئی داتا دربار کی خیرات میں نہیں لے رہا، پیسے سے لینے جا رہا ہے اور آٹے کی بوری کے نیچے آ کے مر رہا ہے. اور آئی ایم ایف کی مسئلہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے. ورلڈ بینک کا 1.1 جو لون ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. میں اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ میں یہ بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ ہاتھوں سے نکل جا رہے ہیں. یہ مارچ اپریل میں ان کی ٹھکائی ہونی ہے. مارچ اپریل میں یہ جو اپنے آپ کو بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں، تاکہ اس جو اجتماعی قبر نون لیگ کی بنی ہے اس میں یہ کل پڑا ہے نواز شریف مہندی کے پاؤں سمیت. میں یہی ہوں بھائی. سوال آپ کا سوال ہو گیا جی. مرتضی بولو. تھینک یو ویری مچ. گو ہیڈ. شارٹ سویٹ اینڈ اسمارٹ. ٹرپل ایس. یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کافی عرصے سے جو آپ پولیٹیکل پریڈکشن کر رہے ہیں، مختلف آپ نے جو ووٹ اپنوں کو جو سوال کرو نا چھوٹا مرتضی. ابھی آپ پرانے رضیہ بٹ کے ناول کا مرتضی ہے. کم میں نیو مرتضی. رضیہ بٹ کا ناول نہیں چاہیے، ختم ہو گیا. شارٹ سویٹ اینڈ اسمارٹ. کہا تھا کہ یہ حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی اور حکومت ختم ہوگی. دیکھیں حکومت کو مجھے یہ یقین تھا اور عمران خان کو بھی یقین تھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ہوگا. ہاتھ نہیں ہوا، ہتھڑول ہو گیا. اور وہاں منڈی سجی، وہاں ممبروں کی ہیرا منڈی لگی. 35 کروڑ میں سیاسی طوائفیں بکی، کرسٹائن کیلریں بکی. وہی کرسٹائن کیلریں جو ہے اب لیڈر آف اپوزیشن بنی ہوئی ہیں. گولڈن لوٹا. یہ خاص طور پہ آپ کو میں جواب دے رہا ہوں، شاید اور سے میں پارلیمانی زبان میں دیتا. اور مارچ اپریل میں ان کی چھتڑول ہونی ہے. یہ آگے ہوں گے، پیچھے عوام ہوگی. قبر کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. تیسرا آدمی مرا کل جو آٹے کا پیسوں سے تھیلا لیتے ہوئے مرا ہے.
یہ نہیں ہے کہ وہ مفت داتا دربار سے کوئی خیرات لے رہا تھا. شیخ صاحب ابھی رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا عمران خان کی شیر رشید کی گرفتاری ہو سکتی ہے, اگر آپ کو گرفتار کر لیا تو الیکشن کون لڑے گا؟ ہائے جیل میری سسرال ہے, موت میری محبوبہ ہے, ہتکڑی میرا زہرا ہے. یہ اجرتی قاتل, یہ چمگادڑ کی شکل والا, آپ اس کی شکل دیکھیں, لعنت پڑی ہوئی ہے دن کے وقت رات کے وقت. یہ گرفتاری سے وہ ڈرے جو سیاسی ہجڑا ہو. یعنی یہ ان کے ساتھ لوگ ہیں جن کا پتہ نہیں لگتا کہ سیاسی دلہن ہے یا دولہا ہے. ہم تو مردوں کی طرح مقابلہ کریں گے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس لڑائی میں جب تک وہ لڑ رہا ہے. جی کس سے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے نا, اب نہیں ہے تو کیا کروں. آپ کیا میں تعلقات دیکھیں, مجھے خان صاحب نے 10 مہینے پہلے کہا کہ آپ نے اس بات میں نہیں پڑھنا. پھر میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا, میں نے ان سے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کا مشکور ہوں, مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا. دوستی میں رکاوٹ جو ہے میاں صاحب کی واپسی میں رکاوٹ کیا؟ آپ بزدل اب کیوں نہیں جا رہے؟ پہلے معافی مانگ کے سعودی عرب گئے, اب پلیٹیں کبھی نیچے ہو جاتی ہیں کبھی اوپر ہو جاتی ہیں. سٹاک ایکسچینج پاکستان کی اور نواز شریف کی پلیٹیں ایک ہی جیسی ہیں, صبح ڈاؤن ہو جاتی ہے شام. اس نے پیناڈول کی گولی نہیں کھائی, ہاؤس ریسٹ ہے یہاں پہ. باہر تو نکلے نا, میں تو ابھی ان کے ساتھ دہی بھلے کھا کے آیا ہوں اور وہاں ساؤتھ ہال میں گیا ہوں, اور لوگوں نے جس طرح سیلفیاں کھینچی ہیں, یہ بھی نکلے نا ساؤتھ ہال میں, سلو میں جا کے بتائے یہ حضور ہاؤس ریسٹ ہیں. شیخ صاحب آپ نے الیکشن میں کہا شیخ صاحب آپ کاف لیگ کے کردار سے مطمئن چیمپئن سمجھتے ہیں ان کو, وہ ان کی ٹھکائی ہونی ہے, انہوں نے یاد رکھنا ہے یہ الیکشن میں جانے کے قابل نہیں ہے. نون لیگ کے بہت سارے پرندے, بہت سارے تو نہیں کہوں گا, ایک اس عمر میں مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ کل ایک بڑی تعداد نون لیگ کے گھونسلے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہے عمران خان کی طرف. لیکن سوال یہ ہے کہ سارے پرندوں کی وہاں اکاموڈیشن نہیں ہے, سارے پرندوں کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہے. اور جو ملک کے معاملات جس جگہ پر آ گئے ہیں, اس معاملات کی سنگینی سے, اس معاملات کے گھمبیر ہونے سے, اس معاملات کے خطرناک ہونے سے کوئی عقل کا اندھا ناواقف ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل کا اندھا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 4.2 یا 3 بلین کے ریزرو پر, اور یہ بڑے چیمپئن بنتے تھے. ملک کے اندر بھی ذلیل ہیں, یہ ملک کے باہر بھی ذلیل ہیں. ملک کے اندر بھی ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا اور ملک کے باہر بھی ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. اور اگر تھوڑی بہت امداد ملنی ہے تو وہ پاک فوج کی وجہ سے ملنی ہے. ان کی منہ پہ یہ فن گداگری کے جو ماہر ہیں اور یہ انٹرنیشنل جو بھیکاری ہیں, ان کی شکل دیکھ کر لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں. سو میں ہمیشہ چھوٹی سی بات کرتا ہوں, 5-10 منٹ کی, آپ 5-10 منٹ مجھے سوال کر سکتے ہیں. 2 باتیں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں. آپ کو ووٹ کا حق ملنے جا رہا ہے. 42 سے لے کے 48 سیٹوں پر اوورسیز پاکستانیوں کا فیصلہ کن ووٹ ہوگا. 42 ہوں, 44 ہوں, 46 ہوں. میں نے 42 گنی ہیں, خواہ یہ منڈی باؤدین کی ہوں, سیالکوٹ کی ہوں, لیکن لوگوں نے 48 تک گنی ہوئی ہیں. اور نیب کا ترمیمی قانون کا بھی فیصلہ کرنا ہوگا. اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم عدم اعتماد لاتے ہیں تو 35 آدمیوں کو سمیت میرے جو ہے وہ انہوں نے ڈی سیٹ کر دیا. میں تو خوش ہوں, اچھا ہوا, جان چھٹی سو لاکھوں پائے. اور 35 لوگوں کو اس خوف سے ڈی سیٹ کیا. 10 مہینے تک سپیکر کہتا رہا کہ میں بلاؤں گا اور پھر ڈی سیٹ کروں گا, صرف اس خوف سے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اگر اس ملک کو بچانا ہے تو قوم کی آواز عمران خان ہے. عمران خان جو ہے اس نے قوم کے شعور میں جو جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا کیا ہے, اس جوش اور جذبے کے خلاف جو سازش کرے گا وہ مارا جائے گا. ادارے ہمارے ہیں, ہم اداروں کے ہیں, ادارہ پاکستان کا ہے, پاکستان اداروں کا ہے. اور اداروں کو بھی یہ زمینی تپش دیکھنی چاہیے کہ غریب کے پاس نہ آٹا ہے نہ دال ہے. اور آخری بات, اس کے بعد آپ کوشچن کر سکتے ہیں, میں اپنے شہر کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس مردہ دفنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں عمران خان کے 4 سال, یہ 4 سال ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے وقت مہنگائی نہیں تھی. میں تو چیختا تھا کہ یہ بھی مہنگائی ہے, کیونکہ ہر
कैबिनेट में कोई चीनी माफिया का चोर बैठा होता है, कोई दूसरा। जो पहाड़ और तोदा हमारे पे गिरना था वो इन 13 पार्टियों का जनाजा निकाल दिया, ज़मीन बोस कर दिया, और इनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि ये अवाम में जा सकें। एनी क्वेश्चन जी। शेख साहब आपने के वक्त जो नस्ली, असली और हलाली है वो इमरान खान के साथ खड़ा होगा और हम उसके साथ खड़े हैं। जब तक ये लड़ाई जारी है हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। शेख साहब आपने बात की कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई गो हेड मिल गया आपको इलेक्शन की तारीख के हवाले से? नहीं, मुझे मेरा 10 महीने से मेरा हल्का एस्टेब्लिशमेंट का, आपको पता है मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, GHQ भी वही है, ट्रिपल ब्रिगेड भी वही है, एयर हेडक्वार्टर भी वही है, नेवल हेडक्वार्टर भी वही है, सारे इदारों के हेडक्वार्टर उसमें है। कोई गो हेड नहीं है। 10 महीनों से मेरा कोई राब्ता नहीं है और मैं इमरान खान की बात के साथ पैरा दे रहा हूँ। जी सर, मैं खुद ही, बस एक सवाल हो गया ना, एक सवाल। आप भी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता नहीं है आपका, खान साहब भी कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए लेकिन है नहीं है। खान साहब भी कह रहे हैं उनका भी नहीं है। नहीं, इसका मतलब 5 दिन पहले मेरी जब उनसे मुलाकात हुई उस दिन नहीं था, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हमारा राब्ता, ये शेख रशीद की ख्वाहिश। शेख साहब, क्या जो अब पंजाब असम्बली और KPK में हो रहे हैं, क्या आप भी अपनी जमात के कैंडिडेट्स वगैरह उसमें? हम इमरान खान के कैंडिडेटों को सपोर्ट करेंगे। अभी ये निगरान का फड्डा डालेंगे, ये चाहेंगे कि निगरान उनकी जेब की घड़ी आ जाए या हाथ की छड़ी आ जाए, फैसला अदालतों पे जाएगा और अदालतें ये बार बार कह रही हैं कि पाकिस्तान को बचाओ, और अदालतों ने वाज़े तौर पर यह बात की है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पैसों पे मुल्क चल रहा है, अगर उनको आप 1 करोड़ लोग हैं जिसमें से 70 लाख वोट इमरान खान का। जी बेटे आप। शेख साहब, ये जो नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो है नया बयानिया ला रही है दोबारा मार्केट में, जैसे जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जनरल फैज के और तमाम आर्मी की जो एस्टैब्लिशमेंट आप बोल रहे हैं, तो वो बयानिया, वो इमरान खान के बयानियों को देखें, इमरान खान बहुत आगे निकल गया है। एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, दे आर वेरी लेट एंड देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस। इनके पीछे ऐसा मुर्दा चेहरा है शहबाज शरीफ का, फन गुदागरी का जो माहिर है, उसकी शक्ल भी देखने के लिए कोई तैयार नहीं। जी आपने ओवरसीज के मुर्तजा साहब जी 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 हुक्म जबरदस्त है। के हवाले से बात की कि उनको वोट काफी मिलने जा रहा है, तो क्या जो ओवरसीज है इलेक्शन में खड़े पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे? अल्लाह करे भाई, ये पाकिस्तान में इनकलाब होगा। मैं इससे बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूं, मुस्तकबिल की हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानी बनाएंगे। मुस्तकबिल की हुकूमत के 42 वोट मैंने कैलकुलेट किए हैं, लेकिन मैं कोई, अभी मैंने कंप्यूटर शुरू किया है, गलतियां हो जाती हैं रोज, कल भी हो गई थी। तो जो मेरे दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं 48 हैं, मेरे पास 42 हल्के ऐसे हैं जिसका फैसला कुन वोट ओवरसीज पाकिस्तानी के पास। शेख साहब, मियां साहब ने अभी गुफ्तगू की है और कहा है कि हमारे 4 साल को इमरान खान कंपेयर कर लें, हम ही मुश्किल से निकाल लेंगे। तो इलेक्शन कर लें सर जी, आए ना। पाँव में मेहंदी लगी है नवाज शरीफ के, मेरे पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है जी। इसके नवाज शरीफ के पाँव में मेहंदी लगी है। मैंने बिल्कुल पड़ोस का इंतखाब किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि आए, आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है। मैं जब इंटीरियर मिनिस्टर था, वाकई मैं तो उसको मुजरिम समझ के पासपोर्ट जारी नहीं किया, अब तो उसके पास सफारती पासपोर्ट है। किस चीज़ का इंतज़ार है? 60 दिन में इंतखाब होने, 90 दिन में इंतखाब होने, आए ताकि इन्हें तमाचा मारा है और तोड़ के बताइए। जनरल बाजवा के खिलाफ अगर आजम सवाती बात करते हैं, शहबाज गिल बात करते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैप्टन सफदर ने बात की, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखें, कैप्टन सफदर किस बात की मूली है, छोड़े पर जाने दें। कोई और आप भी समझते हैं कि जनरल बाजवा? सर आपके 2 सवाल हो गए, 2 हो गए, हर एक का। शुमारी की अप्रूवल आपकी गवर्नमेंट ने दी थी, जिसकी वजह से जनरल इलेक्शन ताखीर का शिकार हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत? कोई ताखीर की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कराए जाएं। अगर किसी के पास और कोई हल है तो वो लाए मैदान में। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। एक बावकार पुरएतमाद, और मैं एक जुमला बोलने लगा हूं अपने मुंह से नहीं, सैयद आसिम मुनीर साहब ने नेवल हेडक्वार्टर में कहा कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पे आ गया। 24 घंटे के बाद कौमी सलामती की मीटिंग में कहा, मैं लातादाद कौमी सलामती की मीटिंगों में रहा हूं। कौमी सलामती की मीटिंग में सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती का ज़ामन है।
یہ آپ میڈیا کے لیے کہا یہی بات انہوں نے عمران خان کو کہی تھی سر, یہی بات انہوں نے عمران خان کو کہی تھی, لڑائی ہو گئی. نہیں یہ نہیں, اس وقت آسم سے نہیں لڑائی. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں مریم نواز بھی جا رہی ہے اور نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں. اللہ کرے, میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ نواز شریف نے اتنی تاریخیں دی ہیں, ایسے لگتا ہے کہ کسی آڑت منڈی کا ریٹ نکال رہا ہے. سر سب کے برابر ہے نا آپ قاسم صاحب, اپنا کسی سے کم اور زیادہ نہیں. اچھا شیخ صاحب, آپ کا جنرل باجوہ سے بڑا قریبی تعلق تھا اور آپ کے ساتھ انیل مسرت صاحب بیٹھے. انیل مسرت میرا بات ہے کہ یار اب سوال کو شارٹ کرے نا. میرے ساتھ باجوہ صاحب, میں ہاسٹل میں تھا, وہ بہت جونیئر تھے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں باجوہ نے کبھی میرے ساتھ کوئی سیاسی بات نہیں کی. عمران خان صاحب عمران خان سے دیکھیں نا, آپ عمران خان کا میں جواب نہیں دے سکتا, آپ کا چینل کافی ہے اس کا جواب دینے اور دینے کے لیے. قومی مسلم لیگ اسپائی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لے گی سر, عمران خان کا ساتھ دے گی. شیخ صاحب نواز شریف کی نہ جانے کی وجہ لیگل کیسز ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیگل ریلیف ملے گا تب جائیں گے یا پہلے بھی وہ جا سکتے ہیں؟ کیا وہ بڑی میری بیٹی بیٹھی ہیں ایک دو, وہ کوئی جامعہ مسجد کی خطابت میں تو اس کا کیس نہیں ہے نا. منی لانڈر, چور, کرپٹ, ڈسونس, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ, لٹیرے, یہ سارے محل بنائے والے وہ کیس ہیں, اور یہ کیس ٹلیں گے نہیں, یاد رکھنا میری یہ بات آج کی, اور الیکشن ہو کے دیں گے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 4 نمبر جو گیٹ ہے اس کی ظاہر آپ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تھے, اب نہیں ہے. اچھا, اب خان صاحب جو ہے وہ ان کی اور پرویز کی بالکل اپوزٹ لائن ہے, تو کیا کوئی اپوزٹ لائن نہیں ہے. چودھری شجاعت اور پرویز بھی ایک ہیں, ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, ہم آپ کو گولی دے رہے ہیں. شیخ صاحب آپ عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں. میں قریب ہوں, صرف عمران خان کی حد تک. آپ ان سے ملتے بھی ہیں, ابھی ان کے اوپر ایک پریشانی ہے, ان کی بیٹی کا جو کیس ہے, کیا لگتا ہے اگر وہ ان کے اوپر کیس, پہلے بھی کیس تھا, کچھ نہیں بنا, چھوڑیں, کیس 13 بنا لیے ہیں, اس کی جان لینے کی. دیکھیں میری بات سنیں میرے بھائی, سوال کرنا آپ کا حق ہے, جواب دینا میرا حق ہے, مجھے جواب کے تو قابل چھوڑے نا. عمران خان کی جان لینے کی کوشش کر لی, 13 کیس اس پہ بنا لیے, یہ زہر اور سلو پوائزننگ بھی اس کو دینا چاہتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے یہ 13 پارٹیاں عمران خان کے ہاتھوں, ان کا سیاسی جنازہ نکلے گا. اور جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی, ان پتہ لگ گیا بیٹی ہے ان کی یا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. میں آپ ہر الیکشن میں کہتے ہیں یہ آپ کا آخری الیکشن ہے, میں نے کبھی نہیں کہا, ابھی ہر دفعہ کہا کہ یہ میرا آخری الیکشن ہے, پچھلے میں بھی کہا, پچھلے میں بھی. میری بات سنیں, میری بات سنیں میرے بھائی, میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں, 16 دفعہ آپ نے جنم سے یہ سوال نہیں کیا, ٹھیک ہے. میری بات تو سنیں نا, میں 4 سال بعد آیا ہوں, کہتے تو واپس چلا جاتا ہوں, 3 دن اور. دیکھیں نا آپ خبر وہ بنائیں, دیکھیں یہ آپ اخلاق بھول گئے نا. آپ کو میں 5 سالوں میں آیا ہوں, اور انیل صاحب کے دفتر سے اس لیے سلیکٹ کیا کہ پڑوس ہے, میرے سامنے بہ کے رونا تے دکھ تینوں نہیں ہوتا. شیخ صاحب آخری سوال, شیخ صاحب مسلم لیگ نون کی ساری کابینہ لندن میں ہے, کیا کر رہے ہیں وہ؟ سر جی ساری کابینہ, میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہے کہ نون لیگ کے پرندے اڑنے جا رہے ہیں. ایک اور خبر اٹھتے ہوئے دیتا ہوں, اللہ میرے گناہ اور غیبت کو معاف کرے اگر میں جھوٹ بولوں, نون لیگ کے خاندان کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے, بغاوت ہو چکی ہے. میں خونی رشتوں کی بات کر رہا ہوں. جس کا نہیں مجھے پتا. کراچی میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر دھاندلی بھی ثابت ہو گئی, بھی ہوئے, تو کیا آپ, میں ایم کیو ایم کو مشورہ دینا چاہتا ہوں لندن سے کہ اب تو حکومت کو چھوڑ دو. تو کیا آپ الطاف بھائی سے ملنے جائیں گے؟ نہیں, میں نہیں جا رہا. میں بچپن میں ملتا تھا جب آتش جوان تھا, اس وقت ملتا تھا جب الطاف حسین حلیم بنا کے کھلاتا تھا. اب تو وہ حالات نہیں. میں ایم کیو ایم کے, دیکھیں آپ لندن کو دیکھیں, لندن کے صحافی ہیں, آپ جیسا مرضی مجھ سے سوال کریں, لیکن جواب دینے کا تو مجھے حق دیں نا. آپ جیسا مرضی سوال کر لیں, لیکن جواب دینا میرا حق ہے. میں ایم کیو ایم کو, میرے دوست ہیں, ذاتی مشورہ دیتا ہوں کہ عزت اسی میں ہے کہ اس نلائق, نکمی, کرپٹ اور ڈس آنسٹ حکومت کو چھوڑ دو اگر عزت کی سیاست کرنی. میں جنرل فیض کی بیٹی کی شادی میں گیا تھا. آپ کی تصویریں دیکھی ہیں, شکر, آپ ایسی تصویریں دیکھتے ہو. کوئی حکومت میں بھی ساتھ ملا نہیں, میں ان کی بیٹی کی شادی
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।